فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلاوة سورة النساء ركوع 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ترجمہ: تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں سے لے بیٹھو۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوباش رکھو گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں کسی کو تم نے خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے لو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابھی بہن نے جو آپ کے سامنے سورۃ النساء کا 3 رکوع ترجمہ و تلاوت کی ہے، الحمدللہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اسی پہ آج ہمارا ٹاپک ہے معاشرتی برائیاں جو ہوتی ہیں، معاشرتی مسائل جو ہوتے ہیں، اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ معاشرتی برائیاں اور معاشرتی مسائل کا حل کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس تعلق سے کیا فرمایا ہے، انشاءاللہ آج ہم سورۃ النساء کی 3 رکوع کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ پہلی آیت میں
सूरत उन-निसा की जो अभी तिलावत की गई आपके सामने आयत है, उसमें पहली आयत जो 15वीं आयत है सूरत उन-निसा की, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के ताल्लुक से अहकामात शुरू किए हैं। ये जैसे कि सूरा ही है सूरत उन-निसा, इसका नाम ही सूरत उन-निसा, इस लिहाज से यहाँ पर औरतों के ज्यादा मसाइल बयान हुए हैं इन इस सूरत में। औरत के ताल्लुक से ज्यादा कहा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह औरतों को जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम में दिया है, वो जैसा कि मैंने पिछले भी दुरूस में आपको बताया कि दूसरे मज़ाहिब में उतना ज्यादा अल्लाह ताला ने जितना ज्यादा औरत का मकाम दिया है, दूसरे मज़ाहिब में आपको कम व बेश ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो अल्लाह ताला ने सूरत उन-निसा के इस आयत में फरमाया कि तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें उन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो, अगर वो गवाही दें तो इन औरतों को घरों में कैद रखो यहाँ तक कि उनकी मौत आ जाए या उम्रें पूरी कर दे, यानी मौत उनकी उम्रें पूरी कर दे। तो ये जो हुक्म था मेरी बहनों, ये मनसूख है, यानी इस हुक्म के बाद, यानी पहले क्या था कि अगर कोई औरत बेहयाई का इर्तिकाब करती है तो उसके लिए उम्र कैद की सजा थी, और उम्र कैद कैसी थी, घरों में ही उनको कैद करके रखा जाता था। लेकिन बाद में और अल्लाह ताला ने जैसे आगे फरमाया कि औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे, औ या यजअलुल्लाह अल्लाह निकाल दे लहुन्ना उन सब के लिए सबीला कोई और रास्ता। तो यानी इस आयत के नुज़ूल के साथ ही ये बता दिया गया था कि फिर अगली आयतों में यानी ये बात का हल निकाला जाएगा। फिलहाल तो ये क्या करना है कि उनको फअमसिकुहुन्ना फिल बुयूत, उनको रोके रखो घरों में, हत्ता यतवफ़ानाहुमुल मौत, यहाँ तक कि उनकी मौत हो जाए, जब तक कि उनको घरों में बंद करके रखो। बाद में अल्लाह ने कहा कि बाद में अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए कोई और राह निकालेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो आयत में बेहयाई की इर्तिकाब करने वाली औरत के लिए सजा बताई गई वो ये थी कि 4 गवाह पहले उसे तलब करना है। अच्छा, बाद में सूरत नूर में भी जो आया है, उसमें भी सूरत नूर में भी जो जिना के अहकामात बताए गए हैं कि अगर कोई जानिया होती है, कोई औरत अगर बुराई का इर्तिकाब करती है, गुनाह करती है, तो उसकी गुनाह की सजा क्या होनी चाहिए, वो ये बताई गई कि 4 गवाह को पहले तलब करना है, यानी 4 लोगों ने उसे देखा, उस फ़ैल का इर्तिकाब करते हुए, उस गुनाह को करते हुए 4 लोगों ने उसे देखा, तो उसके बाद उसके ऊपर हद जारी होती है। वो हद क्या है कि अगर कोई कंवारी हो, गैर शादीशुदा ने जिना किया तो उसको 100 कोड़े लगाने का हुक्म है। और अगर कोई शादीशुदा औरत जिना करती है, शादीशुदा मर्द जिना करता है, तो उसके लिए क्या है सजा, उसके लिए तो रज्म की सजा है, यानी कत्ल की सजा है, उसके लिए तो मार दिया जाता उसको। तो ये जो सजाएं मुतय्यन की गई हैं, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपसे जिक्र किया था कि जो कवानीन अल्लाह सुब्हानहू तआला इस्लाम के कवानीन जो बताते हैं, वो कवानीन में हयात है। खुद अल्लाह पाक ने कहा हयातुन या उलिल अबसार, ए बसीरत की निगाह रखने वालों, अल्लाह के कवानीन में तुम्हारे लिए हयात है, हयात यानी जिंदगी है। बात क्या हो रही, मौत की बात हो रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिंदगी है। क्या मतलब है इसका, किसके लिए कहा जा रहा है? उलुल अबसार, यानी जो बसीरत की निगाह रखते हैं, जो अपना एक विजन रखते हैं। बेवकूफों के लिए नहीं है ये। बेवकूफ तो कहेगा कि अरे सजाए मौत कह रहे हैं, जिना पर सजाए मौत दी जा रही और बोल रहे हैं कि इसमें हयात है, तो वो बेवकूफ इस तरीके से समझेगा। लेकिन अक्लमंद जो होता है, उलुल अबसार जो होते हैं, अकल वाले जो होते हैं, उनके लिए समझ आती है बात कि अल्लाह पाक बताता है कि हयातुन या उलिल अबसार, तुम्हारे लिए जिंदगी है इसमें, ए बसीरत की निगाह रखने वालों। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको नूर बसीरत अता करे, आमीन या रब्बी। मतलब क्या है मेरी बहनों, नूर बसीरत क्या बात है? यानी अब देखिए, किसी को रजम की सजा हो रही है, कोई जानी को, कोई जिनाकार मर्द होता है या जिनाकार औरत होती है, अगर 4 गवाह उसके मिल गए, यानी 4 लोगों ने उसे देख लिया कि हाँ वो जिना कर रही थी फला मर्द के साथ, तो या फिर वो मर्द के लिए किसी ने पकड़ कर बोला कि देखो ये मर्द फला जिना कर रहा था, तो उसको पकड़ में आया, तो वो चीज क्या बताई जा रही है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उसको रज्म की सजा दी जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल, और रज्म की सजा कैसे दी जाती, जैसे कि सूरह नूर में हमारी लेवल 3 के स्टूडेंट्स ने पढ़ा, सूरह नूर में बताया गया ना कि कैसे उसकी सजा मुतय्यन की गई कि आपको, यानी
یعنی حکومت کو یہ حکم ہوا کہ جو اسلامی قوانین کو جو فالو کرتے ہیں ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم اس کو اس زانی عورت کو یا زانی مرد کو رجم کی سزا دو، اور لوگوں کے درمیان تاکہ ایک عبرت بنے. اور وہ عبرت بننے کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی ہمت نہیں کرتا دوبارہ زنا کرنے کی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ زنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا یہ سزا کو جب دیکھتا ہے. تو اب یہ حیات کیسا ہوئی اس کی، اس زانی مرد کو یا زانی عورت کو جو قتل کیا جا رہا ہے، جو سزا کے طور پہ انہیں مار ڈالا جا رہا ہے، تو وہ چیز حیات کیسے بن رہی ہے، سارے معاشرے کے لیے حیات بن رہی ہے. وہ چیز کیا ہو رہی ہے، سارے معاشرے کے لیے حیات بن رہی ہے. کیسے کہ جب زنا ہوتا ہے معاشرے میں، تو معاشرے میں جب زنا ہوتا ہے میری بہنوں، تو اس سے خاندانوں میں تباہی آتی ہے. سارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے. قتل، غارت گیری، لوٹ مار، یہ تمام گناہ اس میں شامل ہو جاتے. زنا کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کی بہن تھی جس کے ساتھ کسی نے زنا کیا، تو وہ بہن کیا کرے گا، وہ بہن کا بھائی کیا کرے گا، جا کر اس انسان کو مار ڈالے گا. پھر وہ لوگ ان کو ختم کریں گے، ان کو پولیس کیس کریں گے، فلاں کریں گے. یعنی جہالت کی انتہا ہو جائے گی، ایک کے بعد ایک بدلے، اور خون، قتل، غارت گیری، ہر وہ چیز ہو جائے گا. تو معاشرے کے استحکام کے لیے، ایک پیسفل معاشرہ بنانے کے لیے اللہ پاک نے پیارے پیارے احکامات رکھے، اس پر عمل کرتا ہے بندہ تو اس کے لیے واقعتاً حیات ہے. تو بہرحال یہ آیت جب نازل ہوئی تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 15، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بدکار عورت کے لیے، یعنی اگر کسی نے اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ واللاتی یاتین الفاحشہ، اگر کوئی عورت اپنا فحش کرتی ہے من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، فاستشہدوا، پس تم گواہ بنا لو، علیہن ان پر، کتنے، اربع منکم، 4 گواہ تم میں سے، یعنی تم میں سے کوئی 4 گواہ ہو. اگر فار ایگزامپل کوئی کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے سزا ہے. کوئی 4 گواہ پیش نہیں کرتا، بول رہا کہ یہ وہ فلاں عورت زانی ہے، بول دے رہا کہ فلاں عورت بدکار ہے، کہہ رہا، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، اپنی زبان سے بول رہا ہے، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ فلاں زانیہ ہے، فلاں بدکار عورت ہے، اور اس نے 4 گواہ پیش نہیں کیے، تو اس کو 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے. یہ بات یاد رکھیے. یعنی مطلب یہ کہ منہ سے اپنی افواہیں بھی نہیں پھیلانا ہے. افواہ نہیں پھیلانا ہے کہ فلاں بدکار ہے، فلاں گناہگار ہے، فلاں مرد بدکار ہے، فلاں مرد گناہگار ہے، جب تک کہ آپ عینی شاہد نہ ہو. آپ نے دیکھا، آپ کسی اور نے بھی آپ سے کہا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا، جب 4 گواہ موجود ہوں تو اس کے بعد اس کے اوپر الزام لگتا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے انسان پر، کہ 4 گواہوں کے جمع ہونے تک وہ اس کو معاف کرتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے اس گناہ سے بچ جائے، اس خبیث گناہ سے بچ جائے. 4 گواہوں کے ہونے تک اللہ کیا کرتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. اس کے بعد بھی اگر ڈھٹ بن کر وہ انسان، مرد ہو یا عورت، گناہ پہ گناہ کر رہی ہے، یعنی اتنا وہ کھلے عام کر رہی ہے یا کر رہا ہے بے حیائی کہ 4 گواہ بھی بن گئے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے وہ تو مستحق ہے نا سزا کا، اس کو تو ضروری ہے سزا دینا. کیونکہ وہ ببانگ دہل، یعنی کھلے عام علانیہ گناہ کر رہا ہے. تو وہ اس کی مثال پھر دوسرے لیں گے، تیسرے لیں گے، چوتھے لیں گے، سب پھر مثالیں قائم ہو جائیں گی. تو تب اللہ نے اس کے لیے پہلے یہ بتایا اس آیت میں کہ اسے باندھ کر رکھو اس عورت کو، اگر کوئی بے حیائی کر رہی ہے، باہر پھر کے بے حیائی کر رہی ہے، زناکاریاں کرتے پھر رہی ہے، تو اسے بند کر کے رکھو یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے کوئی فیصلہ کر دے. تو آگے سورہ نور میں پھر فیصلہ آیا. کیا فیصلہ آیا سورہ نور میں؟ اس کے لیے کیا فیصلہ آیا سورہ نور میں؟ اس کے لیے فیصلہ آیا کہ اسے رجم کر دیا جائے. تو یہ تھی آیت کی تفسیر. آگے دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا. اب تم میں سے جو افراد ایسا کام کریں، یعنی اب تم میں سے جو عورتیں، جو مرد اس طریقے کا کام کر لیں، انہیں ایذا دو یعنی تکلیف دو، ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو سزا دو. اگر سزا دینے پر بھی یہ باز نہیں آتے،
انہیں ایزا دو، تکلیف دو، سزا دو، یعنی زبان سے زجر و توبیخ اور ملامت یا ہاتھ سے کچھ زد و کوب کر لینا. یعنی ان کو ایزا دو مطلب کوئی بے حیائی کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو پکڑو، اس کو تکلیف یعنی ایزا دو مطلب یہ کہ اس کو کوئی سزا دے کے وہاں سے ہٹاؤ، اور بولو کہ اس طریقے کا کام کرنے پر معاشرے میں یہ گندگی تم کو نہیں پھیلانی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم چشم پوشی کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ہٹ جاتے ہیں وہاں سے، یہ کہہ کر کے ہمارے تو لوگ نہیں ہے نا، ہم کیا کریں گے. نہیں، آواز دیں انہیں، بولیں کہ یہ بے حیائی تم سرے بازار روڈوں پر، سرے بازار روڈز پہ کر رہی، پارکس میں کر رہی، یہ بے حیائی یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. اگر کوئی روڈ پہ کسی قسم کی بے حیائی کرتا ہے تو اسے چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کو پاک کریں، روکیں اس کو بولے اس قسم کی بے حیائی نہ کریں. تو یہ سبحان اللہ، یہ تو اسلام ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے یہ پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ہو، ہر کوئی، ہر مذہب والا یہ چاہتا ہے. تو بہرحال یہ جو آیت نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 16 بھی منسوخ ہو گئی. یعنی اللہ نے پہلے کہا کہ اس کو تکلیف دو، یعنی اس کو یعنی سزا دو، لیکن وہ کیسی سزا ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سورۃ النور میں اس کا یعنی ایکسپلینیشن ہے کہ مطلب کس طرح کی تکلیف انہیں، یعنی کس طرح کے گناہ پر کیسی انہیں سزا دینی ہے. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں. یعنی کچھ لوگوں نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں؟ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور آئندہ نہیں کرتے، اس بات کا عہد کر لے رہے ہیں. تو فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا، اعراض کر لو، منہ پھیر لو ان سے. اب ان کے پیچھے مت پڑ کے رہ جاؤ کہ نہیں تم نے تو یہ گناہ کیا تھا، تم تو گناہگار ہو، تم تو گناہگار ہو، تمہیں یاد نہیں تم نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، برسوں تک یاد رکھتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. اب وہ توبہ کر لی، استغفار کر لی، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اور اللہ اس سے شاید کہ راضی بھی ہو گیا. اس کی توبہ اور اس کی ندامت پر اس نے جو آنسو بہائے، ہو سکتا کہ اس نے اکیلے میں بیٹھ کر بہت دعائیں کی ہوں گی، روئی ہوگی اللہ کے سامنے، اس نے معافی مانگی ہوگی اللہ سے. اب وہ پاکیزہ زندگی گزار رہی ہے، تو اس کو کیسے نام دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. آج ہمارے معاشرے میں یہ باتیں عام ہیں، اس کو روکیں. کہتے ہیں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اس قسم سے نعوذ باللہ تانے کستے ہیں، اس قسم سے تانے کستے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں بڑے پارٹسا بنتے ہیں، اب تو بڑے پارٹسا ایسے حجاب کر کے نکل رہی ہے، پہلے کیا تھی یہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کہتا ہے فَعَارِضُوا عَنْهُمَا، اعراض کرو ان سے، منہ پھیرو، نہیں پلٹ کے پھر ان کی طرف متوجہ ہو تم. فَعَارِضُوا، تم پلٹ جاؤ، نہیں ہم نہیں پلٹیں گے، ہم کیا کریں گے؟ اپنی منمانی کریں گے، اس کو پیچھے پڑ جائیں گے کہ فلاں ایک وقت ایسا تھا، بہت سدھر گئے انہوں، پہلے تو ایسے تھے نا، پہلے تو ایسے تھے، وہ کرتی تھی فلاں، بے حیائی سے نکلتی تھی. کیوں تذکرہ کر رہے ہیں؟ کیا لذت مل رہی ہے؟ کیا لذت مل رہی اپنی زبانوں کو؟ یہ غیبت، یہ بدبہتانیاں اپنے اندر سے نکالنا. نہیں، وہ ہو گیا، پاسٹ تھا، ہو گیا. اب وہ اپنا فیوچر بنا رہی ہے اسلامکلی، وہ اپنا یعنی اس نے شرافت کا لبادہ اوڑھ لیا، توبہ استغفار کر لیا، اب وہ پچھلے گناہوں کی طرف مائل نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس کو ٹیز دینا کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ بڑے گناہوں میں سے، نہ پیچھے نہ سامنے. پیچھے بولنا تو اور بڑا گناہ ہے، غیبت، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور کیسا؟ بہت زیادہ بڑا گناہ. تو ہمیں اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اس آیت نمبر 16 میں کہ جب یہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو ان سے منہ پھیر لو، ان دونوں سے. ان اللہ کان توابا رحیما، کیونکہ بے شک اللہ کیسا ہے؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ ان پر رحم کر رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ آگے اللہ تعالیٰ ایک پوائنٹ توبہ کے بارے میں، بہت زبردست پوائنٹ ہے میری بہنوں، غور سے سنیے اور دوسروں کو بھی پہنچائیے. بہت زبردست پوائنٹ ہے. اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی الذین علی اللہ للذین یعملون السوء بالجہالہ. بے شک انما التوبہ، بے شک توبہ جو ہے اللہ قبول کرے گا اس کی، کس کی؟ للذین یعملون السوء،
جو لوگ للذین وہ لوگ جو یعملون عمل کرتے ہیں سو برائی کا کس طریقے سے بھی جہالت کی بنا نہیں معلوم تھا انہوں نے غلط عمل کر لیا کچھ ثم پھر یتوبون وہ توبہ کرے کیسا کرے من قریب یعنی فوری جلد باز آ گئے جیسی پتا چلا ہوتا نا بعض وقت ایسا ہوتا انسان کو کہ اس کو پہلی بات تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا دوسری بات یعنی بعض وقت ہو جاتا نا ایسا کہ غلطی سے یا پھر اسے یعنی اس چیز کا شعور نہیں تھا اس نے کر لیا جیسے اسے پتا چلا وہ کیا کرتا ہے فوری توبہ کر لیتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ مطلب کسی دھن میں رہتا انسان یا پھر کیا کہتے کہ گناہوں کی طرف یعنی مطلب کہ اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ گناہ ہے غلطی سے کچھ ہو گیا اس سے تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ثم یتوبون من قریب کسے کہتے جلدی اسے جلدی یاد آتی فوری توبہ کر لیتا استغفار کر لیتا اور وہ گناہ نہیں کرنے کا ارادہ عزم کر لیتا ہے تو فاولئک یتوب اللہ علیہم بس اللہ کیا کرتا ہے ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے وکان اللہ علیما حکیما کیونکہ اللہ کیسا ہے بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے یعنی توبہ کی یہاں پر شرط بتائی گئی کہ توبہ کرنے والا فوری توبہ کرے ایسا نہیں کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہو رہے ہیں ایک وقت آئے گا میں بھی چھوڑوں گی یا پھر فلاں کوئی کہتے ہیں کہ مطلب حج پہ جانا ہے نا حج پہ جانے کے بعد وہ گناہ چھوڑ دوں گی میں یا فلاں عمرے پہ جانا ہے نا اس کے بعد میں وہ گناہ چھوڑوں گی ہاں ایک وقت آئے گا نا کبھی اللہ مجھ سے توفیق دے گا نا اللہ مجھے تو اس وقت میں چھوڑوں گی تو نہیں میری بہنوں توبہ کیا ہوتی ہے فوری ہو جاتی ہے توبہ کیا ہوتی ہے فوری جب کی جاتی ہے وہ توبہ ہے ایسا نہیں کہ اسے اٹھا کر رکھ رہے ہیں کب تک اٹھا کر رکھ رہے ہیں دیکھیے آگے اللہ فرماتا ہے کب تک اٹھا کے رکھ رہے ہیں اللہ آگے فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ توبہ نہیں ہے للذین یعملون السیئات ان لوگوں کے لیے توبہ قبول نہیں ہوتی ان کے لیے توبہ نہیں ہے جو للذین وہ لوگ جو یعملون السیئات گناہ کرتے ہیں حتی یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت اذا جبکہ حضر احدهم الموت ان کی موت آ جاتی ہے موت ان کا حاضر ہوتی ہے موت قریب موت آ گئی قال تب کہتے ہیں انی تبت الان بے شک میں اب توبہ کرتی ہوں الان اب انی بے شک میں توبہ کرتی ہوں الان اب وللذین یموتون وهم کفار جو کفر پر مر جائیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما اللہ نے ان کے لیے اعتدنا تیار کیا ہے لهم ان کے لیے عذابا الیما دردناک عذاب المناک عذاب دردناک عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے تو توبہ زندگی کو غنیمت جانے میری بہنوں زندگی کو غنیمت جانے اور فوری توبہ کر لیں زندگی کو غنیمت جانے اور فوری توبہ کر لیں ایسا نہیں کہ توبہ کے لیے اٹھا کر رکھیں کہ ہاں یعنی تب کریں گے وہ ہونے کے بعد کریں گے اور اچانک موت کا وقت آ گیا نزا کہتے ہیں نا نزا حالت نزا یعنی مطلب ہے کہ اب سمجھ میں آگے موت سامنے حالت نزا میں ہے اس وقت بول رہے ہیں اللہ اللہ معاف کر دے میں اب سے کیا ہو گیا ٹائم ہو گیا نزا کا وقت ہے بالکل موت قریب آ گئی نزا کا وقت ہے روح نکل رہی ہے فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا اور میرے اللہ یہی تھا دنیا حقیقت اللہ مجھے معاف کر دے توبہ استغفار نہیں اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے فرعون جب ڈبکیاں لے رہا تھا نا فرعون جب سمندر میں ڈبو دیا گیا وہ ڈبکیاں لے رہا تھا اس وقت اس نے پکار کر کہا لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا لیکن کیا اس کی توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی موت کو دیکھ لینے کے بعد نزا کا وقت طاری ہو جانے کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تو میری بہنوں مجھے اور آپ کو پتا نہیں کہ ہماری نزا کا وقت کب ہونے والا ہے مجھے اور آپ کو پتا نہیں کہ ہماری زندگی کس لمحہ ختم ہونے والی ہے کون سے لمحات ہمارے آخری لمحات ہوں گے آپ کو اور مجھے پتا نہیں تو آج ہی توبہ کریں فوری اللہ سے گڑ گڑائیں معافی مانگے جو ہمارے پچھلے گناہ تھے وہ ہم
फौरी माफी मांगे, एक एक गुनाह को याद करके माफी मांगे। ये नहीं कि गुनाह कर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह धड़ल्ले से गुनाह कर रहा है बंदा और ये कह रहा है कि हाँ आगे कभी मैं माफी चाह लूंगी, ये होने के बाद वो होने के बाद ये छोड़ देंगे, हाँ ये गुनाह है, ये गुनाह है, फला गुनाह है, वो गुनाह हम फला काम होने के बाद करेंगे, फला काम होने के बाद करेंगे, नाउज़ु बिल्लाह। इस तरीके का हम इंतजार नहीं करना है मेरी बहनों। हमें चाहिए कि हम फौरी, जैसे हमसे खुदा न खास्ता कोई गुनाह सरजद हुआ तो हमें चाहिए कि हम फौरी अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफी मांगे और ये कहें कि अल्लाह ताला मेरे हर वो गुनाह जो मैंने पिछले किए हैं, जो मुझे याद है, जो मुझे याद नहीं, अल्लाह हर गुनाहों को मेरे माफ कर दे। और अगर कोई गुनाह हमसे सरजद होता है, हमें याद आ गया कि ये गुनाह है, तो फौरी इस्तग़फ़ार करें, फौरी इस्तग़फ़ार करें और यानी इंतजार ना करें किसी चीज का, किसी चीज का इंतजार ना करें कि हाँ ये हो जाने तो उसके बाद तौबा कर लेंगे। नहीं, आपको क्या यकीन है कि वो पूरा गुनाह होने तक आप जिंदा रहेंगे? नहीं। और अगर मौत आ गई तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, कुफ्र पर अगर किसी की मौत होती है तो वअअतना लहुम अज़ाबन अलीमा, उसके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है। कुफ्र पर मौत हमारी नहीं होना है, कुफ्र पर हमारी मौत नहीं होना है। कुफ्र करते वक्त फौरी ये बात यानी इनकार, कोई भी किस्म के गुनाहों पर यानी गुनाहों के ऊपर खातिमा होता है तो नाउज़ु बिल्लाह वो खातिमा बिल खैर नहीं है मेरी बहनों, खातिमा बिल खैर नहीं है। वो खातिमा कैसा है, वो खातिमा कैसा है, कुफ्र पर है। तो हम दुआएं भी करें कि अल्लाह ताला हमारा खातिमा बिल खैर हो। हम आखिर वक्त जब हमारी जान निकलती हो तो उस वक्त अल्लाह हमारा दिल तेरी ही तरफ माइल हो, इबादत में अल्लाह हमारी जान ले तू। दुआ करना हम अल्लाह से कि अल्लाह जब मैं तेरी इबादत में मशगूल हूँ उस वक्त मेरी रूह तेरे पास जाए ताकि वो खुशबूदार होकर जाए इंशाअल्लाह। तो तौबा कब करना है? इन दो आयतों में, आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह ने बताया, 17 और 18 में अल्लाह पाक ने बताया कि तौबा उसी इंसान की कबूल होती है जो फौरी गुनाह को याद आते ही तौबा कर लेता है। तौबा उसके लिए नहीं है, तौबा उसकी कबूल नहीं होती जब किसी के मौत का वक्त आ गया, हत्ता इज़ा हदरा अहदुहुमुल मौत, उसके मौत का वक्त आ गया तो क़ाला, जब कहा उसने कि इन्नी तुब्तु, बेशक मैंने तौबा की, अल-आन, अब नहीं, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार, उसके लिए नहीं है तौबा जो जिसकी मौत कुफ्र पर हो रही है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना ईमानन, अल्लाह हमारे ईमान की आखिर वक्त तक हिफाजत फरमाए और हमारी जान जब जाए तो उस वक्त हम ईमान पर कायम रहें, आमीन या रब्बी। आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 19 में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहन। अब एक ईमान वालों से खिताब करके अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि जबरदस्ती औरतों को विरसे में ले बैठो। अब ये जबरदस्ती विरसे में कैसे होता था? एक मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस्लाम से क़ब्ल एक औरत थी। इस्लाम से क़ब्ल की बात है कि जब इस्लाम से क़ब्ल औरत पर ये जुल्म होता था, इस्लाम से क़ब्ल औरतों पर ये जुल्म होता था कि किसी शख्स के मर जाने पर उसके घर के लोग उसके माल की तरह उसकी औरत की भी जबरदस्ती वारिस बन बैठते। नऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम। क्या होता था देखिए, उस जमाने में इस्लाम से क़ब्ल क्या होता था, किसी आदमी का इंतकाल हो गया तो क्या करते थे, उसके घर के लोग क्या करते थे, उसके माल को जैसे तकसीम कर लेते ना, तो वो औरत को भी तकसीम कर लेते थे, औरत के भी वारिस बन जाते थे और खुद अपनी मर्जी से उसकी रजामंदी के बगैर क्या करते थे, अपनी मर्जी से उससे निकाह कर लेते या अपने भाई भतीजे से उसका निकाह करा, जिससे चाहे निकाह करा देते थे जबरदस्ती पकड़ के। किसी उसके मतलब मैयत के मुर्दा इंसान के जो इसका शौहर मर गया, और शौहर के भाई से, शौहर के भतीजे से, या फिर किसी यानी मतलब कि घर के कोई मर्द से उसकी शादी करा देते थे। हत्ता कि जहालत की इंतहा ये थी कि सौतेला बेटा तक भी मरने वाले बाप की औरत से निकाह कर लेता था, या अगर चाहते तो इसे किसी भी जगह निकाह करने की इजाजत नहीं देते थे। और उसको अगर वो निकाह नहीं राजी नहीं होती तो उसको मतलब ज़ौजियत में किसी की नहीं आती तो क्या करते थे, सारी उम्र उसे यूं ही कमारी जिंदगी गुजारने पर यानी बगैर शौहर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करते थे। तो इस्लाम ने क्या किया, इन तमाम तरीकों को खत्म किया। जैसा मैंने कहा ना आपसे, इस्लाम सरासर औरत के लिए तो बहुत ज्यादा रहमत बनकर आया। ये माशरे में जो ये थे, न सिर्फ अरब में, ये तो अरब में नाजिल हुआ ना मेरी बहनों, ना सिर्फ अरब में बल्कि अजम में, हिंदुस्तान में भी आप ओल्डन हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे तो वहां पर यानी और ही ज्यादा जुल्म था।
اگر کوئی مرد مر گیا تو اس کو کیا کرتے تھے؟ ستی کا رسم، ایک رسم تھی ستی کی رسم. وہ کیا کرتے تھے؟ عورت کو بھی اس مرد کے ساتھ بٹھا کر جلا دیتے تھے، زندہ جلا دیتے تھے. ایک ہندوانہ رسم تھی. ابھی شعور آیا لوگوں میں تو وہ چیز انہوں نے ختم کی. لیکن سبحان اللہ، اسلام تو 1400 سال پہلے کیا کیا؟ اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا، بڑا مقام دیا اسلام نے عورت کو. کیسا مقام دیا؟ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی اگر کوئی اسلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ دیکھیے عورت کو کیسے مقام دیتا ہے. کہتا ہے کہ اے مردو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو. یہ ان کی مرضی ہے. نکاح کر رہی عورت تو اس کی مرضی، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو پھر وہ نکاح نہیں کر سکتا انسان. کوئی بھی مرد ہو اگر عورت اس سے راضی نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے تو وہ نکاح ہی جائز نہیں. وہ جو لیا جاتا نا ایجاب و قبول، تین مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے. جب 3 مرتبہ کہتی ہے اس وقت وہ قبولیت والی. اگر قبول نہیں ہے بولی تو پھر وہ رشتہ قبول نہیں ہوگا، وہ شادی نہیں، وہ نکاح نہیں ہوگا. تو اللہ نے یہ کیا کہتے ہیں کہ عورت کو یہ حق دلوایا. اب کون کہتا ہے کہ وومنس رائٹ نہیں ہے اسلام میں، عورتوں کی عزت نہیں ہے اسلام میں، عورتوں کو یعنی حقوق نہیں دیے گئے؟ کون کہتا ہے؟ بتائیں ان کو. جن کو نہیں پتا ہے ان کو بتائیں کہ اسلام یہ حق دیتا ہے عورت کو کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی. اور اللہ نے صاف مردوں کو کہہ دیا کہ تم زبردستی اس کے وارث بن کر مت بیٹھو. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ انہیں روک رکھو. لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کیا بولے کہ اس لیے روک کے نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو. اب یہ ہوتا نا کہ ایک خاوند جو زندہ ہے یہ ظلم بھی کرتا تھا عورت پر، کہ خاوند کو اگر وہ پسند نہیں ہوتی تو وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو کیا کرتا تھا؟ خود اس کو طلاق نہ دیتا، طلاق نہیں دیتا، لٹکا کے رکھتا، طلاق نہیں دیتا، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر یا پھر جو کچھ خاوند نے اسے دیا نا وہ واپس کر دے، خلا لے لے، وہ خود واپس کر دے، اس سے خلاصی وہ خود لے لے، طلاق نہیں دے گا. وہ کیا کہتا تھا؟ وہ طلاق نہیں دیتا بلکہ کیا بولتا تھا کہ نہیں میں تو ایسی رکھوں گا، تم کو چاہیے تو تم خلا لے لو. کیا کہتا عورت سے؟ کہ تم کو چاہیے تو تم خلا لے لو، کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ وہ طلاق دے گا تو اس کو مہر واپس کرنا پڑے گا، اس کو اس نے جو بھی دیا چیزیں، مہر دیا تھا اس نے، وہ واپس نہیں لے سکتا وہ. اور جو بھی تحفے تحائف جو بھی چیزیں اس کے نام کی تھی تو وہ واپس نہیں لے سکتا طلاق دینے پر. اسی لیے کیا کرتا تھا؟ طلاق نہیں دیتا تھا اور عورت کو ظلم کرتا اور بولتا کہ نہیں اگر تم کو لینا ہے تو تم خلا لو، میں طلاق نہیں دوں گا. تو اللہ اس کو بھی روک رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. یعنی جو لوگ انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی روک کر مت رکھو جو تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ لینے کے لیے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی یا بے حیائی کریں گے. پھر اگین وہ بات آ رہی ہے کہ ہاں یعنی عورت سے اس وجہ سے چھٹکارا چاہ رہا ہے کہ وہ فحش کا ارتکاب کر رہی ہے، کھلی بفاحشۃ مبینہ، یعنی کھلے فحش کا ارتکاب کر رہی ہے. تو وعاشروہن بالمعروف، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم اس کو یعنی اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کری تو اس وقت تم اسے طلاق دے سکتے ہو، یا پھر جو بھی سزا اللہ نے متعین کی ہے وہ سزا کا مرتکب اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یعنی کھلی برائی سے بھی کیا مراد ہے میری بہنوں؟ کھلی برائی یا بدکاری یا بدزبانی، نافرمانی، ان دونوں صورتوں میں البتہ یہ اجازت دی گئی کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہر واپس کر کے خلا کرانے پر مجبور ہو جائے. جیسا کہ خلا کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کا حق ہے نا، تو ویسی اگر وہ برائی کا ارتکاب کر رہی ہے، بے حیائی کر رہی ہے کھلے عام مبینہ، تو اس وقت وہ یہ کر سکتا ہے کہ ہاں جبرن اسے خلا کروا سکتا ہے. طلاق نہیں دے رہا، بول رہا کہ نہیں میں کیوں دیوں جب یہی بے حیائی کر رہی ہے، یہی میری زوجیت سے نکلنا چاہ رہی ہے تو جائے، تو اس وقت اسے اجازت. ورنہ اگر نیک ہے، پاک باز ہے، نیک ہے،
لیکن اس کے باوجود اسے تنگ کر رہا ہے، وہ حقوق ادا بھی کر رہی ہے، اس کے باوجود اسے تنگ کر رہا ہے اور یہ بات کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ خلا لے لے، تو یہ بات جائز نہیں ہے مرد کے لیے. اللہ نے اسٹرکٹلی اسے روکا اور کہا کہ عورتوں کے ساتھ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، یعنی اچھے طریقے سے ان کو بیہیو کرو ان کے ساتھ. حتیٰ کہ حجت الوداع میں میری بہنوں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تھا تو اس وقت تین مرتبہ یہ بات کہی کہ اپنے زیر دست غلام اور عورتیں، یعنی عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی مردوں کو، اور کہا کہ اگر کہ تم فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگرچہ کہ تم کو کوئی ایک چیز ان کی پسند نہیں ہے، فَإِن بس اگر كَرِهْتُمُوهُنَّ تم ان کو یعنی پسند نہیں کرتے، کوئی چیز ان کی پسند نہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ممکن ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ہو سکتا کہ تم کو کراہت ہو گئی چیز سے، غصہ آ رہا ہے ان کے اوپر، لیکن نہیں معاف کر دو، ہو سکتا کہ تمہارے لیے خیر ہے وہ. یہ اس آیت میں میری بہنوں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیا ہے. جیسا میں نے بتایا نا ابھی، معاشرے کا حل، معاشرے کی برائیوں کا حل، معاشرے کی پریشانیوں کا حل، معاشرے کی مشکلات کا حل قرآن میں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جو معاشرتی زندگی میں ٹینشن ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے درمیان، تو شوہر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ حسن معاشرت کا وہ منتظم ہے، وہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے. قرآن میں اس کی اللہ نے بڑی تاکید کیا، حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت اور تاکید کے ساتھ فرمایا. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ مومن مرد یعنی جو شوہر ہے وہ مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے. حسد، بغض، یہ چیزیں میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں تو نعوذ باللہ کے رشتے کے بگاڑ کا سبب اور زندگی جہنم بن جاتی ہے. اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے بغض و عناد رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو دوسری عادت پسندیدہ ہوگی نا، تو پسندیدہ عادت کی طرف اپنا یعنی کنسنٹریٹ کرو. کیا فرمائے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی ایک عادت تم کو ناپسند ہو تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی نا. مطلب یہ ہے کہ بے حیائی، نشوز و عصیان کے علاوہ اگر بیوی میں کچھ اور کوتاہیاں ہو جن کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کرتا، ہاں بے حیائی اگر ہے تو وہ تو برداشت نہیں کرنا ہے. اگر بے حیائی برداشت کرے گا، مرد بولے گا کہ نہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کو جو پسند ہے وہ کرنے دو، وہ بے حیا پن سے نکل رہی ہے، بے حجابی سے باہر نکل رہی ہے، نکلنے دو، کیونکہ وہ تو اس کے اوپر زیادہ سختی نہیں کر سکتے نا، ٹیڑھی پسلی والی ہے، ٹوٹ جائے گی فلاں. یہ بے حیائی کے لیے نہیں ہے. بے حیائی کو اگر مرد دیکھتا ہے، اس کی بے حجابی کے ساتھ وہ عورت باہر نکلتی ہے اور اپنی نمائش کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ شخص دیوس ہے جو اپنی عورت کو نامحرم کے سامنے بے حجاب کرتا ہے، وہ شخص دیوس ہے، اس کے لیے تو سخت وعید آئی ہے، دیوس کے لیے جہنم ہے. ہاں یہ بے حیائی اور یہ برائی، اس قسم کی بے حیائی کی ارتکاب کے علاوہ کوئی چیز بیوی میں ہے، بے حیائی نہیں ہے، دیندار ہے، لیکن کچھ اور کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کر رہا ہے، تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہیں دینا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ صبر اور برداشت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی مومن مرد کو کہ صبر اور برداشت سے کام لے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے خیر کثیر پیدا کر دے گا. بہرحال یہ کہ افسوس ہے آج کے مسلمان پر کہ قرآن حدیث کی ان ہدایات پر وہ عمل نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، اسلام کے عطا کردہ حقوق اور اسلام کی وہ چیزیں جو اس کے حق میں ہوتی ہیں، عورت کو انسٹرکشنز ہوتے ہیں، تو وہ اسی پر کانسنٹریٹ کرتا ہے. دیکھو تمہاری بیوی کا یہ رول ہوتا ہے اسلام میں، بیوی کو ایسے ہونا چاہیے، بیوی کو ایسے ہونا چاہیے، بیوی کو ایسے، لیکن جبکہ اللہ نے حقوق الزوجین رکھے ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہے، مردوں کے بھی ہے. ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی جگہ حقوق کی رٹ لگائے بیٹھے، نہیں.
حقوق الزوجین ہے، اللہ نے مرد کے بھی حقوق رکھے ہیں، عورت کے بھی رکھے ہیں. تو لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں اچھی طریقے سے بود و باشت رکھو. اگر تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ اس میں بہت ہی بھلائی تمہارے لیے رکھ دے. ہاں اب بہت زیادہ ہو گیا، یعنی ایک مرد عورت سے بہت زیادہ بیزار ہو گیا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی زوجیت میں رکھے. تو اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ایک ارادہ کر لو کہ اردتم استبدال یعنی بدل دینا، زوجی مکان زوج، یعنی ایک بیوی کی جگہ تم کوئی دوسری بیوی چاہتے ہو، تم بدلنا چاہتے ہو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگرچہ کہ تم نے اس عورت کو خزانہ ہی دے رکھا ہو، یعنی مہر میں، گفٹس میں، جو بھی ہے خزانہ دے کر رکھا تھا، لیکن اب کیا کر رہے ہو تو تمہیں وہ بھی نہیں چاہیے، تم کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے. طلاق دینا چاہتے ہو، اسے دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، تم بالکل بھی اس کے ساتھ زوجیت میں اس کو رکھنا نہیں چاہتے، تو اگر تم نے اس کو خزانہ ہی دے دیا تھا لیکن اس میں سے ایک دینار بھی درہم بھی تم نہیں لے سکتے بولے اللہ تعالیٰ. کب؟ طلاق کی صورت میں. کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ یعنی یہ ناحق کے ظلم ہے عورت پر کہ مرد طلاق اسے دے دے اور پھر اس کو ڈیمانڈ کرے کہ وہ بھی واپس کر دے، یہ بھی واپس کر دے، یہ میں نے دیا تھا، وہ میں نے دیا تھا، وہ فلاں مہر میں تو میں نے اسے یہ دے دیا تھا، وہ گفٹ دے دیے تھے، کوئی چیز بھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خزانے کا خزانہ بھی اگر اسے دیا تھا تو وہ واپس نہیں لے سکتا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیسے لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے کیا کیا تھا؟ عورتوں سے مضبوط عہد و پیمان لیا تھا. نکاح کے وقت میں مضبوط عہد و پیمان لیا جاتا ہے اور اللہ کو گواہ رکھ کر مضبوط عہد و پیمان لیا جاتا ہے. اور یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد پھر تم کیسے ان سے واپس لے سکتے ہو؟ آخر آیت میں یعنی یہ تو پہلے بول دیا گیا کہ مضبوط عہد و پیمان لینے کے بعد، نکاح سے فائدہ اٹھانے کے بعد، مرد نے عورت سے فائدہ اٹھایا، عورت نے مرد سے فائدہ اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے اس عورت سے فائدہ اٹھایا، تم اب کیسے لے سکتے ہو اس سے، کیسے اس کا مال اس سے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم خود اپنی زندگی سے اسے نکال رہے ہو. تو وہ نہیں لے سکتا، اگرچہ کہ اس نے انبار لگا دیا اس کے لیے، لیکن وہ واپس نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ. اب یہ ایک آخر یعنی معاشرتی گناہ اس زمانے میں جو تھا کہ عورتوں سے، جیسا میں نے ابھی کہا نا کہ سونتےلے بیٹے ہوتے تو اپنی یعنی باپ کی بیوی، جب ان کے باپ مر جاتے تو ان کی بیویوں سے نکاح کرتے تھے، سونتلی ماؤں سے، تو وہ چیز سے روکا گیا. کہا گیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِن نِّسَاءٍ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ہاں پچھلے جو ہو گیا تھا گناہ، جہالت تمہاری، اس کو اللہ معاف کرتا ہے. یعنی ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا یہ بے حیائی کا کام تھا اور بغض کا سبب بھی تھا اور بڑی بری راہ تھی وہ. وَسَاءَ سَبِيلًا انہو کانا. دیکھیے ولا تنکحوا، مت نکاح کرو بول رہے ہیں اس عورت سے، ماں نہ کہا جس سے نکاح کیا آباؤکم تمہارے باپوں نے، من النساء عورتوں میں سے، الا ما قد سلف ہاں پچھلا جو ہو گیا جہالت تمہاری وہ ہو گئی، لیکن اب تم ان سے نکاح مت کرو. اس سے اس عورت سے جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا. انہو کانا فاحشۃ ومقتا، بے شک وہ کیا تھی؟ کھلی بے حیائی تھی، مختن اور کیا تھا؟ بغض کا سبب تھا. وساء سبیلا اور بڑی بری راہ ہے. یعنی ہوتا نا ایسا، مطلب باپ نے 4 نکاح کر لیے، اب وہ چوتھی والی جو تھی ینگ ہے، اب وہ جو بڑی والی بیوی کا بیٹا تھا وہ بڑا ہے، اب باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی چوتھی بیوی تھی نا میرے باپ کی، تو میری ماں تو نہیں ہے یہ، لہٰذا میں نکاح کر لوں گا اس سے، اب تو باپ مر گیا ہو گیا. نہیں، اللہ نے اسے بے حیائی کہا، اگرچہ کہ وہ تمہاری ماں نہیں تھی لیکن تمہارے باپ کی تو بیوی تھی نا، تو پھر تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بہت سارے معاشراتی احکامات بتائے ہیں میری بہنوں، اسے پھر دوبارہ غور سے سنیے، سمجھیے، پڑھیے. سنانے کا تو ابھی وقت نہیں ہے، وقت ہو چکا، دوبارہ میں اس کا اعادہ نہیں کر سکتی، تو لہٰذا آپ لوگ، وقت ہو چکا اسی لیے میں اعادہ نہیں کر سکتی. آپ لوگ خود قرآن کھولیے، انشاءاللہ تفسیر کے قرآن کھولیے، اور آج کا رکوع جو میں نے آپ کے سامنے تمام معاشرتی برائیوں کا جو حل بتایا ہے اس رکوع میں، کہ وہ خاص کر عورتوں کے بارے میں بھی ہے اس میں، تو انشاءاللہ دوبارہ اس کو پڑھیے، اچھی طریقے سے یاد رکھیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔